ختم نبوت کے اوپر جتنا چندہ ملتا ہے اور کسی کام پہ نہیں ملتا. اسی لیے دیکھیں دنیا کا جو فارغ ترین انسان ہے نا وہ بھی یہ کہتا ہے میں ختم نبوت پہ کام کر رہا ہوں. مجھے بتائیں ختم نبوت پر کام کرنے کا کون چندہ دے گا؟ جرمنی دے گا، برطانیہ دے گا، امریکہ دے گا؟ یہ تو دیں گے نہیں. یہ تو قادیانیوں کے ساتھ ہیں. یہ صرف بکواس، غداری، دھوکہ ہے. عوام کو علماء کے خلاف کرنا، دور کرنا. عوام علماء سے محبت کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ عالم بنو یا طالب علم بنو یا علماء سے سننے والے بنو یا علماء سے محبت کرنے والے بنو. پانچویں چیز نہ بننا، ہلاک ہو جاؤ گے. یہ خود ہلاک ہو رہا ہے، نفرت کر رہا ہے، عالم ہے نہیں. عوام محبت کرتی ہے اور محبت میں علماء کی سپورٹ کرتی ہے، اور سپورٹ کرنی بھی چاہیے کیونکہ علماء اس مشن پہ کام کر رہے ہیں، ہر مشن پہ کام کر رہے ہیں. ایسے غدار لوگ عوام کو علماء سے دور کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں کیونکہ علماء کو حکومتی سپورٹ تو ہے ہی نہیں، عوام کی سپورٹ ہے اور بیٹھے ہیں دن رات کام کر رہے ہیں. اگر علماء بھی کاروبار کرنا شروع کر دیں جناب علی پھنس جاتا ہے آدمی. آپ دیکھیں کاروبار جو آدمی ہوتے ہیں سارا دن بزی ہوتے ہیں، تو علماء نے سارا کام دین کے لیے وقف کیا ہوتا ہے، سارا وقت وہ دے رہے ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج کسی بھی کونے میں چلے جائیں، جو مسلمان فوت ہوتا ہے اس کا جنازہ ہوتا ہے، اس کا نکاح ہوتا ہے، نمازیں ہو رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے. کیوں؟ عوام علماء سے محبت کرتی ہے. عوام کے اس پیار سے علماء آگے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور علماء کی وہ ہیلپ کرتے ہیں. جو لوگ سمجھدار ہیں وہ اس بات کو اور بڑھاتے ہیں کہ بھئی جتنی بھی ہیلپ کرنی ہو علماء کی کریں. آپ دیکھیں اس کی سوچ قادیانی سوچ، کیونکہ قادیانی جو تھا مرزا قادیانی، اس کی پوری طاقت تھی کہ کسی طرح علماء کو کمزور کیا جائے، پہلے معاشی طور پر کمزور کیا جائے جو میرے خلاف جو کام کرتے ہیں. تو اس سوچ کو لے کر مرزا جیل میں بھی آ کے جا رہا ہے. اور دوسری طرف اہل سنت اور اللہ کے پیاروں کی سوچ کیا ہے کہ علماء کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے وارث سے ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. ذرا دیکھیں مولانا الیاس قادری صاحب کی سوچ کیا ہے. جب ہم گھر سے نکلتے ہیں نا تو کئی کار والے ایسے ہیں جن کو مجھے پتا ہے کہ انہوں نے اپنے کار کے جو ایک ایسٹرے کا جو ایک ٹرے ہوتی ہے یا ادھر ہوتا ہے اس کے اندر انہوں نے چینج رکھا ہی ہوتا ہے، یعنی جس کے اپنے سکے بولتے ہیں نا چلر، چینج رکھا ہی ہوتا ہے. ان کو بس یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی آئے گا ٹک ٹک کرے گا اس کو سکہ دیں گے. ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ دیوا ہے تاکہ میں جاؤں گا نا تو یوں حادثے سے بچوں گا، نہیں یہ بھی بچوں گے. صدقہ خیرات کے طور پر دیتے ہیں. میں برکت کا نسخہ بتا دوں جی. آپ فجر کی نماز باجماعت پڑھ کے امام صاحب ہے نا، میں صحیح بولتا ہوں، امام صاحب مؤذن صاحب یہ جنرلی مطلب غریب طبقہ ہے، کیا بات، یا مطلب درمیانہ طبقہ، یہ پارٹیاں نہیں ہوتی. وہ بہت بڑا خطیب اعظم ہو اور زوردار خطاب کرتا اور اس کو کچھ ٹھیک ہے حساب کتاب ہو. جنرلی آپ مسجد میں فجر کی جماعت پڑھیں، برکت چاہیے آپ کو 20-30 جو بھی اللہ نے دیے نا، لوگ نہ دیکھیں اس طرح. امام صاحب کو دیتے ہیں 10 روپے، مؤذن صاحب کو دیتے ہیں 10 روپے، خادم صاحب کو دیتے ہیں. برکت نہ ہو تو مجھے بولنا. ان کی دعائیں لیں، یہ آپ کو نمازیں پڑھاتے ہیں، یہ لوگ آپ کو دین سکھاتے ہیں. اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا ایک قادری سوچ میں اور قادیانی سوچ میں. قادیانی سوچ علماء کے خلاف ہے، زہر اگلنے والی، ان کی کردار کشی کرتے ہیں. اور دوسری طرف قادری سوچ ہے کہ آپ علماء کی ہیلپ کریں، آپ علماء کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ علماء سے محبت کریں. یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. مجموع الزوائد میں حدیث ہے 495. آپ علیہ السلام فرماتے عالم بنو، اگر نہیں بن سکتے طالب علم بنو، اگر نہیں تو تم علماء سے سننے والے بنو، اگر نہیں علماء سے محبت کرنے والے بنو. 4 چیزیں بننا، 5ویں نہ بننا، ہلاک ہو جاؤ گے. کہ عالم بھی نہیں ہو، طالب علم بھی نہیں ہو، محبت بھی نہیں کر رہے، بغض رکھ رہے ہو، یہ بغض تمہیں ہلاکت میں لے جائے گا. تو عوام علماء سے محبت کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کی ہیلپ کرتے ہیں اور کرتے رہیں. کیونکہ علماء جو ہیں وہ دین کے رکھوالے ہیں. دین کے رکھوالوں کو آپ معاشی طور پر سپورٹ کریں گے، وہ اور آگے بڑھ کے کام کریں گے. الحمدللہ ہمیں بھی دوست سپورٹ کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. اب ہم جو ہے بیٹھ کے کام کر رہے تھے، ہم کوئی تاجر تو ہے نہیں. اب ایک مائک میرے پاس کوئی 70,000 کا ہے، ایک دبئی سے بھائی نے بھیجا. اب میری تنخواہ تو 30,000 ہے، اب میں 70,000 والا مائک کیسے لے سکتا ہوں؟ اسی طرح کیمرہ ہے جو ہے، یہ 2.5 لاکھ کا کیمرہ ہے، 2 لاکھ کا جو ہے وہ لیپ ٹاپ ہے. اس طرح لائٹنگ ہے، یہ تقریباً 8-10 لاکھ کا یہ سسٹم ہے. تو 8-10 لاکھ کا سسٹم ہم جو کام کر رہے ہیں، ہمارے پاس اتنے وسائل تو نہیں ہوتے. یہ عوام محبت کرتے ہیں اور عوام کو چاہیے کہ محبت کریں. خاص طور پر جو علماء
ایسے غداروں کے خلاف کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، ان کو سپورٹ کریں، ان سے پوچھیں بھی کس چیز کی ضرورت ہے، تاکہ ایسے غداروں کا منہ بند کیا جائے اور عوام کو بتایا جائے کہ یہ اصل میں غدار ہیں، یہ قادیانی سوچ رکھنے والے ہیں اور یہ ہے قادری سوچ۔ تو ہمیں قادری سوچ رکھنے والے بننا چاہیے۔ الحمدللہ عوام محبت بھی کرتے ہیں اور ان باتوں کو سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے رکھوالے یہ ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عابد اور عالم کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ میری فضیلت ایک ادنا آدمی پر جس طرح ہے، اس طرح عالم کی فضیلت عابد پر ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت دیکھیں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، عوام کے اوپر اولیاء کرام، پھر تابعین، پھر صحابہ، پھر عشرہ مبشرہ، پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 4 یار، اس کے بعد انبیاء علیہ السلام، پھر رسول، اولو العزم 5 رسول اور ان کے سردار ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں کہ میرا اور ایک عام آدمی کے درمیان جتنا درجہ ہے، اس طرح ایک عابد اور عالم کے درمیان فرق ہے۔ حالانکہ عابد عبادت کر رہا ہے لیکن وہ اپنے تک محدود ہے، عالم کیا ہے، عوام کو بتا رہا ہے، ان کے عقیدے ٹھیک کر رہا ہے، ان کی ذہن سازی کر رہا ہے، انہیں دین کی طرف راغب کر رہا ہے۔ تو کتنی بڑی فضیلت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دے کے بیان فرمائی، اور یہ کیسے کردار کشی کر رہا ہے؟ جناب جو وہلا بندہ وہ ختم نبوت پہ کام کرتا ہے، وہلا بندہ کوئی ختم نبوت کام کرتا ہے؟ ختم نبوت پر کام کرنا صحابہ کا کام ہے، صحابہ نے اپنی جانیں نشاور کی ہیں ختم نبوت پہ کام کرتے ہوئے۔ تو یہ غدار ہیں، ایسے جو دین کے غدار ہیں اور جو دین کے ٹھیکیدار ہیں، دین کی حفاظت کرنے والے علماء ہیں، ان کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم نے قادیانی سوچ کو ہم نے دے مارنا ہے، دیوار کرتا، ہم نے قادری سوچ رکھنی ہے، علماء سے بیٹھنا ہے۔ اور قادری سوچ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ۔ حضور نے کیا فرمایا؟ علماء بنو، یا طالب علم، یا ان سے سیکھنے والے، اور یہ نہیں تو ان سے محبت کرنے والے ضرور بنو۔ تو ہم نے محبت بھی کرنی علماء سے، ان سے سیکھنا بھی ہے اور ان کی فل سپورٹ بھی کرنی ہے، تاکہ وہ آزاد ہو کے ایسوں کے خلاف کام کریں۔ میں پھر دوبارہ کہوں گا، خاص طور پر سوشل میڈیا پہ جو کام کرتے علماء، ان میں سے میں بھی ہوں۔ ہاں، آپ کی سپورٹ سے یہ سارا کام ہو رہا ہے اور آئندہ ہوتا رہے گا۔ تو یہ لازمی آپ یاد رکھیں کہ ایسے لوگ اس طرح کی زبان اس لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ علماء کو کمزور کریں اور کمزور کر کے اپنا مقدمہ جیتیں، لیکن یہ جیت نہیں سکتے۔ علماء بیٹھے الحمدللہ ایسوں کے خلاف کام کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔